بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ابھی تک جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ فزیکل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ویک سے جاری تھا، لیکن اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ویک کا گیپ آ جائے۔ اس کی وجہ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے پھر بار بار سارے میسیج کر کے پوچھ بھی رہے تھے کہ اگلی جو فزیکل کی ڈیٹ ہے تو وہ کب تک آئے گی، یا کس صوبے کی ہوگی، پنجاب کی ہوگی، سندھ کی ہوگی، یا کے پی کے کی ہوگی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کل تک ایس ایم ایس آ جائیں۔ اگر کل تک ایس ایم ایس نہیں آتے تو نیکسٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہوگی تو وہ 25 ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ پہلے کے پی کے کا نمبر آ جائے۔ ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ 100% نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ اسی ویک میں انشاءاللہ آپ کو یا تو کے پی کے سندھ یا پنجاب میں سے کسی ایک کو جو میل کی رننگ ہے تو اس کا ایس ایم ایس آ جائے گا، اور پھر آپ کو بھی سیم اسی طرح سے اسلام آباد کے سینٹر میں آنا پڑے گا اور یہیں پہ آپ کا فزیکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کا یہاں پہ فزیکل ہوا ہے، اور ٹریک کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ کس طرح کا ٹریک ہے، آسان ہے، مشکل ہے، یا اس پہ رننگ کس طرح سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں بار بار یہاں پہ ہم پہلے سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کنٹینیو میں نے ایک سیریز چلائی ہوئی تھی جس میں کہ آپ کو یہاں سے پراپر انفارمیشن کا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پراپر اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر ٹریک کی ویڈیوز یا اس طرح سے کچھ آپ نے دیکھنی ہو تو یہاں پہ ویڈیوز میں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ کچھ رننگ کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم جو ڈسکس کر رہے تھے تو وہ پاسنگ ریشوز بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ کتنے لوگ ابھی تک پاس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد اور اے جے کے کی کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ تقریباً 1400 لوگ اسلام آباد سے اور 200 سے 300 کے درمیان جو کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ اے جے کے سے پاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ایک ایشو جو تھا آپ کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ بھی آ رہا تھا کہ آئی ڈی کارڈ آپ لوگوں کا یا تو ناٹ ایگزسٹ آ رہا تھا، یا پھر یہ تھا کہ ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں سیف سٹی میں آ کے، سیف سٹی بیسکلی ایک آفس ہے، ٹھیک ہے، سیکٹر H11 میں ہے، تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ ایک اپلیکیشن دیں گے۔ اس اپلیکیشن میں آپ لوگ یہی مینشن کریں گے کہ آپ نے ڈاکومنٹس جو تھے تو وہ بر وقت جمع کروائے تھے اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے باوجود آپ کو نہ تو کوئی ایس ایم ایس آیا اور نہ ہی کوئی ای میل آئی کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ری سبمٹ کروائیں، اور اینڈ پہ جب ٹیسٹ ڈیٹس آئیں تو اس ٹائم بھی آپ کو کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا۔ تو کائنڈلی ہمیں ریویو کیا جائے اور ہماری کوئی نئی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے تو وہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اپلیکیشن فارورڈ کر کے تو دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نئی ٹیسٹ سلپ جو ہے تو وہ جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ لوگوں نے اپنا آ کے تو فزیکل ٹیسٹ دے دینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن نے ابھی تک اپنی ٹیسٹ فارم یا ٹیسٹ سلپ جمع نہیں کروائی، یہ ان کا ریکارڈ شو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جب یہ انٹر کرتے ہیں تو ان کا ریکارڈ شو نہیں ہو رہا، اور ابھی تک کیونکہ کے پی کے، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان ان کی سلپس تو آئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ کیس ہے۔ یہ وہ لوگ تھے فاٹا سے، جی بی سے، اے جے کے سے اور اسلام آباد سے جن کا یہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کا ریکارڈ فاؤنڈ نہیں ہو رہا تھا، یہ اس کیس میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان میں بھی بہت سارے ایسے کیسز نکلیں گے، تو اگر آپ کا اس طرح کا کیس نکلتا ہے تو میں نے اس کا سولوشن آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سیف سٹی میں اپلیکیشن دینی ہے اور اس کو پھر وہ فارورڈ کریں گے اور آپ کو نیکسٹ ٹیسٹ ڈیٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیس، کچھ لوگوں کا کسی بھی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے تو وہ اس ڈیٹ کو نہیں آ سکے، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے ان کو کوئی ایمرجنسی تھی، کوئی اور ایشو تھا، تو وہ اس دن نہیں آ سکتے۔ ان کا بھی سیم یہی ہے کہ وہ آئیں گے اپنی ٹیسٹ سلپ لے کے، یہاں پہ جو ہائر آفیسرز ہوں گے ان کو اپنی ریزن بتائیں گے، اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ دوبارہ سے کنڈکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان تک ہے کہ وہ آپ کے ریزن کو ویلڈ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ لوگوں کو کوئی جینون ایشو تھا۔ اگر اس طرح کا واقعی میں کچھ ہوا تو وہ آپ کو دوسری ٹیسٹ ڈیٹ دے دیں گے، یا نیکسٹ جو بھی رننگ کا ڈے ہوگا تو اس میں آپ کی رننگ کروا لیں گے، اور بے شک آپ کا دن وہ گزر بھی چکا ہو۔ یہ دو کیسز جو تھے تو بار بار ڈسکس ہو رہے تھے، تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر لوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تیاری کا آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ تیاری کہاں سے کریں، تو دیکھیں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے سلیبس کچھ پارٹس اس کے میں نے شیئر کیے تھے۔ انشاءاللہ ایک دو دنوں میں یہ رننگ کا تھوڑا سا سلسلہ کنٹینیو رہے، اور یہ تھوڑا فنش ہو جائے تو پھر میں ریٹن کی ویڈیوز جو تھیں تو سلیبس کے حوالے سے یا جو ایم سی کیوز ہیں تو وہ ان پہ دوبارہ سے آؤں گا، اور کوشش یہی کروں گا کہ ماڈل پیپر 1 یا 2 روز کے ہم یہاں پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو پیٹرن
پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے پیٹرن سے کویسچن آ رہے ہوتے ہیں. اور بک کا آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تو دیکھو میں نے پہلے ابھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کسی ایک بک سے ہی اس طرح کے کویسچن نہیں آتے, یہ رینڈم کویسچنز ہوتے ہیں, کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. تو میں نے ریکمنڈیشن میں آپ کو کہا تھا کہ ڈوگر کی کوئی بک لے لیں, علمی والوں کی لے لیں, کاروان والوں کی لے لیں. اور اگر آپ نیٹ سے تیاری کر رہے ہیں تو پاک ایم سی کیوز ہے, وہاں سے جا کے تیاری کر لیں, ٹھیک ہے. PakMCQs.com وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ تقریباً ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہوگا. اس طرح سے بہت ساری آن لائن اور ویب سائٹ موجود ہیں, وہاں پہ آپ جا کے تو دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈیٹے کو آپ تیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک ہی بک لے لی اور اس کا رٹا مارنا شروع ہو گئے بس کہ اسی میں سے سارا کچھ آئے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ رینڈم کویسچنز ہوتے ہیں, کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس پیٹرن کے مطابق, یعنی آپ کو اگر اسلامیات کا کہا گیا تو اسلامیات کے کچھ جو میجر پورشنز ہیں تو وہ آپ بے شک 2-3 بک سے تیار کریں, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بہتر طریقے سے آ جائے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے کہ آپ کے سارے پورشنز جو ہیں تو اچھے طریقے سے کور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ کوئی جینوئن ایشو تو نہیں تھا میرے خیال میں. یہی چیزیں تھیں جو بار بار کامنٹس میں بھی پوچھی جا رہی تھی یا ڈسکس ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. ٹیسٹ سینٹر سب کا یہیں پہ ہوگا, بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہو. اس کی لوکیشن چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پہ یہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اپارا مارکیٹ کے بالکل قریب ہے. اور اگر آپ لوگ دور سے آ رہے ہو, پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے, تو قریب ترین جو اسٹیشن ہوگا آپ کو, یا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس اسٹیشن جو ہے, تو وہ یہاں پہ آپ کو فیض آباد ہوگا. فیض آباد آپ لوگ اتر جائیں, فیض آباد سے آپ لوگ وہاں سے کسی بھی طریقے سے, بائکیا سے, کریم سے, اوبر سے, ان ڈرائیو سے, یہاں پہ آپ کو 20 منٹ لگیں گے اور آپ اسپورٹس کمپلیکس میں پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اپنا ٹیسٹ یہاں پہ دے کے پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے جہاں پہ ابھی اسٹے کیا ہوگا تو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آسانی سے جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے اب کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اس کے علاوہ اگر کسی کا بھی کوئی ایشو ہوا تو وہ کامنٹ میں پوچھ لینا, تو انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. شکریہ, اللہ حافظ.